محمد رضوان اسلام آباد سے آپ کو سلام کہتے ہیں، وعلیہ السلام۔ میں اپنی بیٹی کو نماز پڑھا سکتا ہوں؟ بالکل پڑھا سکتے ہیں۔ ایک بندے نے اپنی بیوی کو 4 دفعہ طلاق دی، حنفی مسلک میں 3 طلاقیں پکی ہو گئی، ایک ویسے اس نے زیادتی کی ہے۔ باقی اگر کوئی فتویٰ دے کے 4 ایک ہوتی ہیں تو وہ فتوے والے جانے، آپ جانے، ورنہ تمام ائمہ اربعہ کے نزدیک 4 3 ہے، 3 ہے، 1 1 ہے۔ اسلام میں ہے کہ آکسیجن کے بغیر زندگی محال۔ یہ کہاں ہے؟ یہ ذرا مجھے لکھ کے بھیجو، کس جگہ لکھا ہوا ہے؟ وہ جگہ لکھو نا، میں بھی پڑھوں نا کہ آکسیجن کے بغیر۔ اللہ کی مرضی ہے، آکسیجن ماں کے پیٹ میں بچے کو پہنچا دیتا ہے، وہ جو ماں سانس لیتی ہے اسی سے بچہ سانس لیتا ہے۔ اسی لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے وہ چیخ مارتا ہے، جب چیخ مارتا ہے تو اس کے پھیپھڑے کھلتے ہیں، اگر چیخ نہ مارے تو پاگل ہو جائے گا وہ۔ تو انڈے میں جی، مرغی کے انڈے میں آکسیجن نہیں، یعنی اللہ انڈے میں آکسیجن نہیں ڈال سکتا۔ امارات میں ابو ظبی اسلامی بینک سے قسطوں پہ گاڑی لینا کیسے، مجھے نہیں پتا، اگر وہ اسلامی طریقے پر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں جب مجھے پتہ نہیں تو پوچھتے کیا ہو۔ وہاں سارے علماء چلے گئے ابو ظبی سے، بڑے بڑے علماء موجود ہیں۔ میں نے نہیں آپ کے پیج کو پتہ نہیں کیا کیا ہے، بارہ سنتے ہیں آپ، اللہ جزائے خیر دے۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد ارحام رکھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو جب محمد رکھ لیا اس سے اچھا نام دنیا میں کوئی نہیں، پھر آگے ارحام یا ترہیم لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ بس محمد رکھو۔ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے نہیں کہا۔ پھر بھی کہتے ہیں ہم بڑے عاشق رسول ہیں، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، آپ 12 ربیع الاول کے عاشق ہیں، آگے پیچھے نہیں، صرف سال میں 1 دن 2 دن کے عاشق ہیں آپ، اس میں آپ بڑے جھوم جھوم کے نعتیں پڑھتے ہیں، اور وہ بھی غلط، جن میں بدعت ہو اور شرک ہو۔ میری عمر 29 سال ہے، 2 سال پہلے ایک لڑکے کے ساتھ منگنی ہوئی ہے، مگر میں اس رشتے سے خوش نہیں ہوں کیونکہ لڑکا دیندار نہیں۔ آپ ایسا کریں، میری بیٹی 2 رکعت پڑھ کے استخارہ کریں، اگر خیر ہو تو کر لیں، چونکہ اللہ قادر ہے تیری صحبت کی وجہ سے وہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ فالج ہو گیا ہے، فالج کا علاج جو ہے اللہ سے دعا کیا کریں اور زمزم پیا کریں۔ بہرحال ابا کی جائیداد میں جھگڑا تھا، اللہ رحمت کرے، اس کا میں کیا کر سکتا ہوں۔ اگر شوہر سے زنا ہو جائے، بیوی کو پتہ بھی چل جائے اور نادم ہو، بس ٹھیک ہے، اس کو کہو توبہ کرو، آئندہ بچو، اور کیا کر سکتی ہو تم؟ اس کے زنا اگر تم پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ پراپرٹی کے کام میں گھروں کی خرید و فروخت میں کمیشن لیتے ہیں، وہ جائز ہے۔ اگر حجاج کی خدمت کے لیے مجھے بھیجا جائے پھر میں اپنا حج بھی کر لوں، ٹھیک ہے، کوئی بنا نہیں، خدمت بھی کرتے رہو، احرام بھی باندھ لو، اپنا حج بھی کرتے رہو۔ میرا اپنا گھر ہو جائے، اللہ سے مانگا کرو 2 رکعت پڑھ کے، بیٹی کے رشتے کے لیے سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کرو۔ اپنے بیٹے کے جنم دن پہ ہم کوئی کھانا وغیرہ، یہ کافروں کی رسم ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہتی ہے کہ میری عمر 45 سال ہے، میرے والدین بھی فوت ہو گئے، میں چاہتی ہوں کہ کسی اچھے آدمی سے رشتہ ہو، مذہبی عورت ہوں، کوئی رشتہ نہیں مل رہا، تو میری بیٹی آپ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ کوئی نہ کوئی اچھا رشتہ نصیب فرما دیں گے۔ عشاء کی نماز جو ہے میں اندھیرے میں پڑھتی، نماز تو ہو جائے گی لیکن منع ہے، اندھیرے میں کیوں پڑھو، قبر پہ جا کے قرآن پڑھنا منع ہے۔ میرا نام قیصر ہے، یہ جائے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، قیصر ہرقل روم کا بادشاہ جو تھے ان کا لقب بھی قیصر تھا۔ تہجد کی 8 رکعت ہوتی، 8 رکعت تہجد، 3 رکعت وتر۔ مرحوم کو اگر قرآن پڑھ کے بخشے تو یا اللہ ان آیات کا ثواب فلاں کو عطا فرما، بس ثواب تو اللہ نے دینا ہے، ہم نے تھوڑا دینا ہے۔ میں آپ کا بیان شوق سے سنتا ہوں، اس مہینے شادی ہے، اپنی بیوی کی وفادار رہیں اور اس کے حقوق کا خیال رکھیں، خود اور اس کو دین پر چلائیں۔ اگر لڑکی کے والدین راضی نہ ہوں تو اس کے چچا یا ماموں، جب والدین زندہ ہوں تو پھر چچا ماموں ولی نہیں بن سکتے۔ کچھ لوگ وہاں قربانی گاہ بھی نہیں جاتے، گھر میں قربانی ذبح کر لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ میں ریاض سے انٹرویو دینے کے لیے آ رہا تھا، چلو انٹرویو کے لیے آئے، عمرہ نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں۔ میں ایک قاری ہوں، سعودی عرب میں آنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو قرات پڑھاؤں اور امامت کروں مسجد میں۔ یہاں اللہ کا شکر ہے قاری بہت ہے، فکر نہ کرو، اپنے ملک میں ہمت کرو۔ میرے سسر کو ایک چھوٹے کیس میں سزا عمر قید ہو گئی ہے، ہم نے اپیل کی ہے ہائی کورٹ میں، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل سارے گھر والے پڑھا کرو، انشاءاللہ بری ہو جائے گا۔
استخارے کے بعد سونا ضروری نہیں ہے، آپ ظہر کے بعد بھی کر لیں، ابھی کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں، یہ تو نہیں ہے کہ ضروری سوئے آدمی یا خواب دیکھے۔ استخارہ کر کے اللہ پہ چھوڑ دے، جو اسباب اللہ بنائیں گے وہ خیر ہوگی۔ اگر کلیسا میں نماز پڑھ لیں کوئی حرج نہیں، وہ بھی اللہ کی جگہ ہے، ان کی کیا ہے، انہوں نے تو نام رکھا ہوا ہے نا، تم تو اللہ کی نماز پڑھو گے نا۔ ہمارے علاقے میں ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے ہر چیز کا پتہ لگ جاتا ہے اللہ کو۔ اس کو کہو تم مرو گے کب، تاریخ لکھ دو تاکہ ہم دیکھیں گے تم سچے ہو گے جھوٹے ہو۔ تمہیں ہر چیز کا جب پتہ لگ جاتا ہے تو اپنی موت کی تاریخ ہمیں بتا دو۔ کچھ لوگ کعبے کے سامنے پرچیاں لکھ کر ڈالتے ہیں، بالکل بدعت ہے، ناجائز ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کے درس میں آپ کے پیچھے بیٹھتے ہیں تاکہ ان کا فوٹو جو ہے وہ بھی ویڈیو میں آتا رہے، تو میں ان کو کیا کروں، لڑوں یا نہیں؟ یہ سب کا معاملہ نیت سے ہے، نیت اچھی ہوگی پھل اچھا ملے گا، بری ہوگی تو برا ملے گا۔ میں رات کو جب سوتی ہوں تو نیت کرتی ہوں کہ تہجد پڑھوں گی، لیکن تہجد کے لیے نیند نہیں کھلتی۔ آپ سونے سے پہلے تہجد پڑھ لیا کریں، تہجد پڑھ کے سو جائیں بس۔ کیا عورتیں برقعے کے اندر ٹائٹ لباس پہن سکتی ہیں؟ وہ ٹائٹ پہنتی کیوں ہیں آخر؟ یہ وجہ لکھو تو پھر میں مسئلہ سمجھاؤں۔ مجھے نہیں پتا نا ٹائٹ لباس کیوں پہنتی ہے، جب اوپر برقعہ پہنا ہوا ہے وہ دیکھا تو پھر کسی نے نہ پہننے کا کیا فائدہ۔ بہرحال عورتوں کو ٹائٹ لباس پہننے پہ حضور نے منع فرمایا ہے کہ ایسا لباس جس سے انگ انگ نظر آئے، یا باریک لباس جس سے بدن نظر آئے۔ اگر عورت استحاضہ میں ہے یعنی اس کو بیماری ہے، بلیڈنگ ہو رہی، کوئی بات نہیں، پھر وہ نماز بھی پڑھ سکتی ہے۔ حیض میں نہیں پڑھ سکتی، نفاس میں نہیں پڑھ سکتی، استحاضہ میں کیوں نہ پڑھے؟ قبلے کی طرف بلا ضرورت کا پاؤں نہ کیا کریں، ورنہ ضرورت ہے، مجبوری ہے تو جائز ہے۔ میرے اولاد 4 سال عمرے پہ آئی، اللہ نے بیٹی کی نعمت سے نوازا، ہر سال عمرے پہ آتے ہیں۔ میرے داڑوں میں بہت زیادہ درد ہے، علاج دنداں اخراج دنداں، بزرگ یہ کہتے ہیں کہ دانتوں کا علاج یہ ہے کہ نکال دو، نہ ہوگا نہ درد ہوگا۔ بہرحال کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، اللہ کے بندے سارے کام وظیفوں سے ہوتے تو ہسپتال میں بند ہو جائیں گے، لیکن بعض صورت حضور کی حدیث ہے، بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 7 دفعہ پڑھیں، انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا۔ میری بیوی میری بہن کو ہڈی میں تکلیف ہے، نماز میں مسئلہ ہوتا ہے تو بیٹھ کے آپ پڑھا کریں، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھیں۔ باقی ہر بیماری کا علاج جو ہے نا سورۃ الفاتحہ سے بڑی کوئی چیز، اس کو خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ شافیہ، اس میں شفا۔ اور ایک درد کے لیے میرے آقا نے عمل بتلایا ہے، اگر تمہیں یاد ہو جائے یا نہ ہو تو پھر شاید، مجھے تو نہیں پتا، یہ فیس بک میں آ جاتا ہے، یوٹیوب میں آ جاتا ہے، اس سے سن کے پھر دیکھ لیں۔ حضور نے فرمایا ہے کہ جس جگہ درد ہونا پہلے درود شریف پڑھو 3 دفعہ نماز والا، جہاں بھی درد، پھر اسی جگہ اپنا دائیں ہاتھ رکھو اور کہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ 7 دفعہ پڑھو، پھر درود شریف پڑھو اور پھر دم کر دو۔ تو اگر یہ آپ روز کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ چند دنوں میں وہ درد ختم ہو جائے گا۔ خود حضور پاک پڑھتے تھے، اس سے بڑا عمل کیا ہو سکتا ہے؟ میری بیٹی کو ایٹزم کی کوئی بیماری، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عشاء کی نماز کے بعد میں 8 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیتی ہوں، بالکل تہجد ہو گئی۔ شکیل دہلوی کی جمعہ کو انجیوگرافی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری بیوی فوت ہو گئی ہے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ آب زمزم کو سادے پانی میں نہ ملائیں، زمزم کو زمزم سمجھ کے پئیں۔